رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ کی تفسیر۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ دوسرے مقام پر رب قدیر ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ کے پیارے دیوانوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے انسان شیطان کے وسوسات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیطان کے علاوہ بھی کسی چیز سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے؟ جواب جی ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیطان کے علاوہ بہت سے چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے جن کا کثرت سے کتابوں میں ذکر موجود ہے، جیسے کہ بخیلی، بزدلی، سستی، عذاب قبر، فتنہ دجال اور بہت زیادہ بڑھاپے وغیرہ سے۔ تو تمہیں بھی چاہیے ہر اس چیز سے پناہ مانگو جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ رہو۔ شیطان مردود کے فریبوں سے میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اور تمام مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھتا ہوں۔ اس کتاب کے پڑھنے اور سننے والوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پناہ حاصل کرو گے؟ اس کے علاوہ کون ذات ہے جس کی طرف التجا کی جائے، کس سے مدد حاصل کی جائے، کس سے شکایت کی جائے؟ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ ہی ہے۔ فائدہ یہ ہوا کہ اللہ جل مجدہ کی پناہ حاصل کرنے والا شیطان مردود کے وسوسوں سے بچا رہتا ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، گمراہیوں سے، ذلتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے غضب اور غصے سے بھی۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں کے شر سے محفوظ کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں تاکہ شیطان لعین جو کہ انسانیت کا دشمن ہے اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اب سوال یہ ہے کیا شیطان مردود کے شر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ اس آدمی سے شیطان کے شر کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسا اجنبی اونٹ کسی آدمی کو آنے نہیں دیتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تعوذ پڑھنے والا بندہ شیطان کے شر سے محفوظ نہ ہو سکے جبکہ فرشتہ بحکم الہی سے اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کا باڑی گڑھ بن جاتا ہے۔ اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے دعا میں یہ دعا کریں کہ مولا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں حرام کھانے سے، اے اللہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کمزوری اور یتیموں پر ظلم کرنے سے، اے اللہ گناہ کبیرہ صغیرہ کے ارتکاب سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کے غضب سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، اچھے اعمال کی توفیق نہ ہونا میں اس کی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور لمبی لمبی امیدوں کی طرف مائل ہونے سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بھی دعا کرنے چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں عمر کو برباد کر دوں، میں
عمر کو برباد نہ کروں، صرف خدا کی عبادت کرتا رہوں، امام الانبیاء کی مخالفت میں، اور ہم اس کی ذات سے مدد چاہتے ہیں، اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے شکوک و شبہات کے پیدا ہونے سے، غیبتوں کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ ساری بیماریاں ہیں، ان کی شفا مشکل ہے، اور یہ ساری مصیبتیں آج کل عام ہو گئی ہے، ہر کوئی غیبت چغلخوری میں پھنسا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا بھی کرنی چاہیے، ہمارے ضمیروں کو دنیا کی محبت سے بھی پاک کر دے، اس لیے کہ دنیا کی محبت ہر خطا اور مصیبت کی بنیاد ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں علم نافع کا، عمل مقبول کا، ایمان کامل اور یقین صحیح کا۔ اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے عمل سے جو حسرت اور مصیبت بنے رہے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی نیت سے جو بعد میں بوجھ بنے رہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے ارادے سے جو شر اور برائی کو لائے، اچھے کام کی توفیق نہ ملنا، میں اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جوانوں، یہ بھی دعا کرنی چاہیے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی کوشش کے چھوڑنے سے جس کی وجہ سے میں تنگ دستی کی طرف لوٹ جاؤں۔ بچو بچو شیطان سے بچو، اللہ کے بندو ذرا سوچو، بابا آدم علیہ السلام کو جنت جیسے دارالامن سے دنیا جو کہ دارالذلت ہے، پریشانیوں کی عام جگہ ہے، اس کی طرف نکالنے کا سبب یہی ملعون شیطان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اطاعت سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو مفلس ہونے سے ڈراتا ہے اور تم کو گناہ کا حکم دیتا ہے۔ لفظ وعدہ کا استعمال اچھے اور برے دونوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خصوصی قرینہ نہ ہو تو خیر کا وعدہ فرماتا ہے، شر کے لیے ڈراتا ہے، تو بدحالی اور مال کی کمی، مطلب یہ کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے صدقات دو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، پھر جو کوئی شیطان کی اطاعت کرتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے اور راہ راست سے روک دیتا ہے، اس کے دل میں گمراہی اور بربادی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس کے دھوکے اور فریب سے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں تمام امور میں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ناشکری اور عذاب قبر سے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی طرف لوٹنے کے خیال کو چھوڑ دوں، لوٹنے کے خیال کو چھوڑ دوں، اس کے سخت عذاب اور سخت حساب و کتاب رب الارباب کی ناراضگی سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ شیطان سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے بندو اس بات کو اچھی طرح جان لو، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا شیطان مردود سے یہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ افضل العبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو یہ حکم دیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسا پاک قرآن میں مذکور ہے، خبردار شیطان کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، اس لیے کہ اس کی دوستی عذاب جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور جنت جو کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اس سے روکتی ہے۔ لہذا ہمیں دعا مانگنی چاہیے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں نیک اعمال کے عدم مقبولیت سے، اللہ کی پناہ جہنم سے، رب ذوالجلال کی ناراضگی سے۔ یہ بات یاد رکھو، خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ جو آدمی قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو اپنے معبود حقیقی اور رب کی پناہ حاصل کر لے، جو کوئی اپنے بادشاہ کی پناہ حاصل کر لے جو نہایت رحم فرمانے والا ہے، شیطان جیسے دشمن کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا مومن کے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ شیطان مردود کی مکاریوں سے بچنے کے لیے دل کو اس لعنتی دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے بہترین ڈھال ہے، ہتھیار ہے۔ دعا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں
جھوٹی گواہی دینے سے۔ دعا کرے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں گناہوں میں مبتلا ہونے سے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کی وادی گمراہی سے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے شیطان مردود سے جو دور کیا گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں مائل ہوں دارے غرور کی طرف سے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس ذات کی ناراضگی سے جو بادشاہ ہے، بخشنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے، یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں